جیسے کہ مبتدئین کے تمام کفریات کی وجہ مبتدی وہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے انکار عن البشریہ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا، جن حضرات نے مسئلہ نور و بشر کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے آج تک بدعتی کو نہیں پہچانا۔ کسی بشر، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اچھی طرح سن لو اور پورا مہینے اس کو سبق کے طور پہ پڑھو گے۔ وجہ اختلافی بنیادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین کا بشر ہونا ہے، اور وہ اس کے منکر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے انہیں، معاذ اللہ جب پیغمبر بشر نہیں رہے اور وہ نور ہوئے تو نور پھر ایک جگہ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو حاضر ناظر ہو گئے، جب ہر جگہ ہیں تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو عالم الغیب ہو گئے، جب موجود بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مشکل کشا ہو گئے۔ تو کفر کی بنیادی وجہ مبتدئین کی وہ بشریت کا انکار ہے، اور روافض کے کفر کی بنیادی وجہ وہ عدم تعدیل صحابہ، حضرات صحابہ پر بے اعتمادی اور معاذ اللہ ان کو غلط کار سمجھنا۔ الگ تحقیق مبتدئین تین وجہ سے کافر ہے۔ ایک بشریت کا انکار، دوسرا اللہ کے سوا کسی ولی یا نبی کو غیبدان سمجھنا، اور تیسرا ہر جگہ موجود جاننا۔ متصرف وغیرہ بقیہ سب اس کے لوازم اور فروع ہیں۔ ان کے کفر کے بھی تین وجہ ہیں۔ راجح یہی ہے کہ ان تین عقائد کا معتقد کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ کفر تحقیقی ہے۔ جن حضرات کو تحقیق ہے وہ کہے، اور ان کے متبعین بھی کہے، اور جن کو تحقیق نہیں ہے وہ پتہ نہیں کب تحقیق کریں گے۔ جب تبلیغ والے بھی جہاد میں چلے جائیں تب جا کے وہ تحقیق کریں گے۔ آئے صاحب، لیکن چونکہ بہت سارے علماء بوجہ توجہ نہ دینے کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علم غیب کے قائل نہیں ہے، وہ معجزات کے قائل ہے، اور وہ ہر جگہ جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ ازرو محبت کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے منکر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے انوار اور برکات کے قائل، اس طرح توجیہات تعویلات کرتے ہیں۔ بما لا یرضی بہ قائلہ، جو انہوں نے نہیں کہی وہ تو صاف لکھ چکے۔ مجھ سے ایک شخص ایک دفعہ کہہ رہا ہے مبتدئین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ کہنے لگے نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، وہ مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پھر بھی مسلمان نہیں۔ مرزائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ منکر حدیث 3 نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کافر کہا ہے۔ میں نے کہا 700 فقہاء اور محدثین اور مفسرین نے تکفیر فرمائی ہے۔ 700 فقہاء، محدثین و مفسرین ایسے شخص کی جو اللہ کے سوا کسی زندے یا مردے نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہو، اور اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے میں تمام دلائل لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ وہ کہے میرے نزدیک تو نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ وہ نکاح کا گواہ بن سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے، اور ان کی اقتداء میں پڑھی جانے والی تمام نمازیں واجب الادا ہے۔ واجب الادا۔ بدعتی کی اقتداء میں جس شخص نے نماز پڑھی وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ نہیں ہوئی ہے، باطل محض ہے۔ ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی اور مولوی امجد علی اعظم گڑھی ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابند ہو۔
اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے۔ اعتقادی بریلوی، ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی اور مولوی امجد علی اعظم گڑھی ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابند ہو، اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے۔ مولوی نعیم الدین نے ادھر سورت بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں لطیف رمز ہے، یعنی اشارہ ہے کہ کسی کو بشر کہنے سے ان کے صفات اور کمالات کی نفی لازم آتی ہے، اس لیے انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے۔ یہ بشریت کا صاف انکار ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی سورۃ کہف کے اخیر میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کے ذیل میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بشر تھے، اخیر میں بشریت ختم ہو گئی، آپ نور بن گئے، معاذ اللہ۔ تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم جیسے بشر نہیں تھے، یہ تیسری بات فریب کی ہے اور دھوکہ دہی کی ہے جان چھڑانے کے لیے۔ ہم جیسی بشریت تو مفتی محمود کی نہیں تھی، ہم جیسے بشر تو شیخ اسامہ اور مولانا عمر نہیں ہے، وہ بہت اونچے ایمان کے ہیں۔ ہم تو امام ابو حنیفہ کی بشریت کے مساوی بشر نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، سید الانبیاء والمرسلین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ محمد بشر لیس کالبشری، یاقوت حجر لیس کالحجری۔ اور زیادہ دور مت جائے، صرف ایک آیت احزاب کی، اس کو دیکھیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو پیغمبر کے نکاح میں جو عورت آتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ آپ اور ساری کائنات کی عورت ایک جیسی نہیں۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر تھے، بھی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری بات جو وہ کرتے وہ ہم سے سیکھی انہوں نے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ حقیقت میں ان کی دو باتیں، پہلی والی ہے، پہلی بات صرف ہے انکار، دوسری بات کہ پہلے بشر تھے اور بعد میں نور بن گئے۔ انتقال الجنس من الجنس، معاذ اللہ، اہانت کی بات ہے کہ حضرت کی جنسیت تبدیل ہو چکی ہے۔ ہمارے بعض اکابر اور بزرگ بھی خوش فہمی میں یہ لکھ لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور تھے۔ یہ بات مؤول تو ہو سکتی ہے کہ حضرت کا مقام، مرتبہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، لیکن زمانے حال میں ایک گمراہ فرقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر بشر کا منکر ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو ایسے مشتبہ الفاظ مت بولو۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبے کے علاوہ کسی عنوان سے بھی نور سمجھنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ تو پہلے دن ہو چکا ہے کہ ملائک نور ہیں، ان کو سجدہ کرنا پڑا آدم کو جو بشر محض ہے۔ انی خالق بشرا من طین، تو بشر برتر ہے نہ کہ نور بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معلوم ہے، آپ کی اولاد دنیا میں موجود ہے، تو نور کے تو تناسل و تناقض نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل کے ماں باپ آپ نہیں بتا سکتے، میکائیل و اسرائیل و اسرافیل کے آپ نہیں بتا سکتے، نہ یوم ولادت بتا سکتے نہ یوم وفات۔ تیسری بات، نور کے سلسلے میں
کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر لم یثبت ولم یصح لا وجود له فی الدنیا. اول ما خلق اللہ نوری لا یثبت موضوع محض ومکذوب مختلق. اول ما خلق اللہ نوری لا یثبت موضوع محض ومکذوب مختلق. چنانچہ ہندوستان کے محقق اور مشہور عالم اہل سنت کے عظیم مفتی حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 147 لکھتے ہیں: الاحادیث التی رویت فی نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کلھا موضوعۃ و مکذوبہ. جو احادیث حضرت کے نور ہونے کے سلسلے میں بیان ہوتی ہے ان میں ایک بھی صحیح نہیں ہے، سب دروغ و جعل سازی اور تفسیریہ ہے. اس لیے زمان حال کے مبتدئین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں اور آپ کو عالم الغیب، حاجت روا، مشکل کشا اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب وجوہ کفر ہے. علماء کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں، دین کے تحفظ کے لیے کمر بستہ رہے اور ببانگ دہل کافر کو کافر کا ہے. ہمارے کمزور فتاوا سے ان کو زندگی ملی ہے. اگر روز اول سے فتویٰ صحیح لکھ دیا جاتا ہے تو یہ حال نہ ہوتا جو آج آپ کے سامنے ہے.